ان محفلوں سے کب تک تم بھاگتے رہو گے؟ مسجدوں میں کبھی وقت سے پہلے آ جاؤ۔ منافق اور مومن کی پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوشحال ہوں گے۔ آج جمعے کا دن ہے، بہت ہی عظمتوں اور برکتوں والا دن ہے۔ اسی کو لے کر کے مفتی سلمان اظہری صاحب نے ایک پیغام دیا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں جو مسجد میں دیر سے آتے ہیں اور جلدی چلے جاتے ہیں؟ ان لوگوں کی کن لوگوں میں گنتی آتی ہے؟ کیا وہ منافق کہلاتے ہیں؟ جی ہاں دوستو، اور وہ کون سے کام ہیں جو ہمیں مسجد میں نہیں کرنے چاہیے، اور وہ کون سے کام ہیں جو مسجد میں بغیر کیے نہیں جانا چاہیے؟ آئیے سنتے ہیں مفتی سلمان اظہری صاحب کا پورا بیان۔ جمعہ میں بھی اس وقت تم پہنچتے ہو جب رکعت باندھ رہے ہوتے امام۔ تھوڑی دیر پہلے آ جایا کرو مسجدوں میں۔ خطبہ عربی میں سنتے ہیں تو دل پر وہ بات لگتی جاتی ہے، اگرچہ تمہیں سمجھ میں نہیں آتی لیکن میل دھلتا جاتا ہے۔ جمعہ میں بھی تاخیر سے آتے ہو اور پھر سلام پھیرنے کے بعد بھاگ جاتے ہو۔ تھوڑی دیر کھڑے ہو جاؤ، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام تو پیش کر دو۔ جب کھڑے ہو جاؤ گے سلام کے لیے، یقیناً رسول اللہ تمہیں تمہارے باپ کے نام سے پہچانتے ہیں۔ تمہاری طرف سے سلام آ رہا ہے تو کیا میرے مصطفیٰ جواب نہیں دیں گے؟ ادھر سے اگر جواب آیا تمہارے سلام کا تو یقیناً تمہارے دل کی صفائی ہے اس میں۔ ان محفلوں سے کب تک تم بھاگتے رہو گے؟ مسجدوں میں کبھی وقت سے پہلے آ جاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز بیان فرمائی، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ منافق اور مومن کی پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں منافق مسجد میں سب سے لیٹ آتا ہے اور سب سے جلدی بھاگتا ہے۔ مسجد میں سب سے تاخیر سے آتا ہے اور سب سے جلدی بھاگ جاتا ہے۔ اسی لیے مجھے ڈر لگتا ہے، آپ کو بھی خوف ہونا چاہیے کہ منافقوں کی فہرست میں ہمارا نام نہ آ جائے۔ دیکھتے رہتے ہیں ابھی ٹائم ہے، لاسٹ مومنٹ پر پہنچیں گے اور پھر ادھر ختم ہوتے ہی بہت سب سے پہلے بھاگیں گے۔ حدیث پاک میں ہے منافق کی علامت ہے۔ اور پھر دوسری علامت منافق کی کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں بازار میں بہت جلدی جاتا ہے اور بہت دیر کے بعد بازار سے نکلتا ہے۔ کافی دیر تک شاپنگ مال میں وقت گزارے گا، اس کا دل لگتا ہے وہاں پر، مارکیٹ میں شاپنگ مال میں گھومتا رہے گا، بہت جلدی مارکیٹ میں جائے گا، بہت دیر سے نکلے گا۔ میرے عزیزو، یہ منافق کی پہچان اور دل کالا ہونے کی علامت، اور مومن کی پہچان میرے آقا فرماتے ہیں مسجد میں جلدی آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے۔ بازار میں صرف اپنے کام کے حد تک جاتا ہے اور فوراً وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ مومن کی پہچان ہے۔ اس لیے میری یہ نصیحت ہے نوجوانوں کو کہ یہ ذکر کی مجلس قائم کرو، زیادہ دیر تک اپنے دل کو آزاد مت چھوڑو، زیادہ دیر تک دل کو آزاد مت چھوڑو، ورنہ یہ خواہشات تمہیں بہت دور تک لے جائیں گے۔ دل بوجھل ہو جائے گا، دل سخت ہو جائے گا، دل کالا ہو جائے گا۔ دیکھنا زمانہ ہو گیا آنکھیں روتی نہیں آج اللہ کی یاد میں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی یاد میں روتے ہو کبھی؟ دل سخت ہو گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی اور ان کی دوری کبھی تمہیں رلاتی ہے؟ موت آنے والی ہے، کیا وہ قبر کی سختیاں اور اس کی تنہائیاں تمہیں کبھی رلاتی ہیں؟ سوچ کے روتے ہو کہ کیا ہوگا میری قبر میں جب مجھے ٹائٹ باندھ کر کے لوگ چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ کیا ہوگا میرے ساتھ جب اوپر نظریں اٹھاؤں گا تو تختیاں بند نظر آئیں، گھٹن محسوس ہوگی قبر میں؟ کیا ہوگا؟ اس یاد سے کبھی آنکھیں روتی ہیں؟ یہ کیوں نہیں رو رہی؟ بہت دن تک تم نے دل کو آزاد چھوڑ دیا، بہت دنوں تک خواہشات کے پیچھے چلتے رہے، گھنٹوں تم موبائل میں بیٹھے رہے، گھنٹوں تم ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے رہے، گھنٹوں تم میچ میں میدان میں گھومتے رہے، گھنٹوں شاپنگ بھی کرتے رہے، گھنٹوں لوگوں کے ساتھ گپیں بھی لگاتے رہے، لیکن اپنے رب کے حضور نہ کبھی بات کرنے کی فرصت ملی، نہ اس سے دعا کرنے کی فرصت ملی۔ تمہیں پتہ ہے دنیا والے مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں، اور حدیث پاک میں ہے اگر بندہ مسجد میں آیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا نہ کر کے گیا، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے کہ مجھ سے مانگتا تک نہیں اب یہ بندہ، تمہارا مانگنا اسے پسند ہے پھر بھی تم مسجد میں نہیں ہو۔ یہ خواہشات ہیں جو تمہیں یہاں سے بھگا کر لے جاتی ہیں۔
تم گھنٹوں دنیا کے لیے گزار لیتے ہو. میرے عزیزوں بدل لو اس ذکر کی مجلس. میں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا گو بھی ہوں کہ آج شاید اس سے قبل بھی یہاں پر ایک بار ذکر کی مجلس ہم سجائے تھے. بہت پہلے میں یہاں آیا تو ہوں, بیان ہوا ہے, ذکر کا مجھے یاد نہیں. اگر نہیں ہوئی تھی تو شاید یہ پہلی مجلس ہے اور اللہ اس کو ہمیشہ قائم فرمائے. میں رہوں یا نہ رہوں, ذمہ داروں سے گزارش ہے کہ اس مجلس ذکر کو اس نیت سے قائم رکھو کہ ہزاروں دلوں کے سکون کا ذریعہ ہے, ہزاروں دلوں کے سکون کا ذریعہ ہے. میرے عزیزوں, بڑے بڑے کروڑ پتی لوگ آج آشرم جاتے ہیں, 2 دن 3 دن کی چھٹیاں لے کر اپنے پنڈتوں کے چپلوں میں بیٹھتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی ہما ہمی سے نکل کر کے کسی آشرم میں بیٹھے. ان کے دلوں کا قرار اور سکون کہاں ہے؟ کفر میں اور شرک میں. لیکن ایک حالت یہ ہے کہ تمہیں روز اللہ کریم سکون کے لیے یہاں بلاتا ہے, تم آتے نہیں. تو کم از کم اتنا تو کرو, ہفتے میں 1 مرتبہ اس طرح کی مجلسوں میں شریک ہو جائے. دنیا کو ایک طرف رکھیں گے, مصروفیات روز ہیں, کام کاج روز ہیں, رشتہ داروں سے ملنا روز ہے, میٹنگیں چلتی رہیں گی, کبھی ختم نہیں ہوتی. لیکن کبھی تو ایک دن سٹاپ کر کے یہ سوچیں کہ آج میرے رب سے ملاقات کی رات ہے, آج کا یہ ٹائم صرف اور صرف میرے رحمان خدا سے بات کرنے کا وقت ہے. اس لیے تو ان مجلسوں میں آ جایا کرو. ایک وقت آئے گا کہ جب تمہاری آنکھوں میں نور اور دل میں سرور ضرور داخل ہوگا. اس طرف آپ توجہ ضرور دیں